لے جی نئی خبر آ گئی ہے۔ بھارتی کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے بعد نئی دہلی میں سیکیورٹی اب بدستور ہائی الرٹ ہے۔ بھارتی کسان ریلی کے بعد دوبارہ دہلی کی سرحدوں پر جا کے بیٹھ گئے اور امریکن میڈیا نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھارت میں کسان احتجاج جو ہے یہ ملک گیر بغاوت میں بدل سکتا ہے، اور اس وقت دہلی کے لال قلعے اور بارڈرز پر اضافی نفری تعینات ہیں، جبکہ کچھ سڑکیں بھی بند ہیں۔ مودی کی پولیس نے 22 FIRs درج کی اور ہر FIR میں 15 20 لوگوں کے اوپر انہوں نے نامزد کیا، اور مظاہرین کے رہنما جو ہیں یوگیندر یادو، انہوں نے کہا ہے کہ 1 فروری کو جب پارلیمنٹ میں مودی حکومت بجٹ پیش کرے گی تو مظاہرین منصوبہ بندی کے تحت ایک اور مارچ کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس پر ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ مودی کی پالیسیز کے باعث بھارت میں داخلی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا یک طرفہ اقدام اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی نے بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسائل سے دوچار کیا، بدنام کیا۔ پھر شہریت کا متنازع قانون بنا دیا، اس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس قانون کے خلاف بھی بھارت میں احتجاجی لہر پیدا ہوئی۔ مودی حکومت کرونا کے معاشی و سماجی اثرات کا مقابلہ کرنے میں بھی ناکام رہی، اور متنازع زرعی قوانین کی منظوری کے بعد مودی حکومت نے بھارت میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کی تحریک بھارت کے پورے معاشی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گی۔ لال قلعے پہ ترنگا ہٹا کے سکھوں کا جھنڈا لگانا، یہ واقعہ علامتی اور ظاہری اعتبار سے بھارت کی داخلی ٹوٹ پھوٹ کے سفر میں ہمیشہ ایک یادگار چیپٹر ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت پہلے سر سید احمد خان اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس اور انتہا پسند ہندوؤں کی اصلیت بھانپ لی تھی، اور قائد اعظم کی اس بصیرت کا اعتراف آج بھارت میں آباد تمام اقلیتیں کر رہی ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کی متسبانہ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ اس وقت بھارت میں آزادی اور علیحدگی کی 67 تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 کے قریب چھوٹی تحریکیں، اور بھارت کے 162 اضلاع پر انتہا پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ ناگالینڈ، میزورام، منی پور، آسام میں یہ تحریکیں عروج پہ ہیں۔ بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک اس وقت زوروں پہ ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں سال 2016 سے نفرت انگیزی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور یہ ابتر صورتحال گزشتہ برس میں بدترین سطح تک پہنچ گئی۔ مودی دور میں انتہا پسند ہندوؤں کی بربریت کا صرف مسلمان ہی شکار نہیں، بلکہ دیگر اقلیتوں کی زندگیاں بھی اجیرن بنا دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اکتوبر 2015 کو بھارتی پنجاب کے علاقے فرید کوٹ میں ہندوؤں نے ایک گردوارے کے قریب سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے 100 سے زیادہ مس شدہ نسخے پھینک دیے، اور اس واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پہ پولیس نے مظاہرین پہ گولی چلا دی۔ اس سے 5 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بعد ازاں پے در پہ گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کے واقعات بڑھ گئے، اور جالندھر، لدھیانہ، امرتسر، کوٹ پور میں 6 مختلف واقعات میں سکھوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کر کے سکھ کمیونٹی کے جذبات مجروح کیے گئے۔ بھارت میں مسیحی برادری بھی ایک بڑی اقلیت ہے جو ہندوؤں کے رحم و کرم پہ ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا، جلانا، مذہبی کتابوں کی بے حرمتی اور انہیں زبردستی ہندو دھرم میں شامل کرنا، یہ واقعات عام ہیں، اور خوف و رعب سے مشتمل تحریری مواد مسیحی آبادیوں میں تقسیم کر کے ان کو ہراس کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ایک عام خیال ہے کہ اکھنڈ بھارت کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب کہ عیسائیوں کو ختم نہ کر دیا جائے، اور یوں بھارت سے مسلمان اور مسیحی برادری کا خاتمہ سنگھ پریوار کے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج 2016 کے بعد 17,000 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت سمیت دنیا میں بسنے والے سکھوں نے بھی کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ نتیجہ کشمیر ایشو کے ساتھ ساتھ بھارت میں اب خالصتان تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ نریندر مودی اور ان کی جماعت نے جو بویا تھا اسے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دہلی کا لال قلعہ ہندوستان کے لیے ہمیشہ اہم رہا۔ اس وقت تک تو سکھوں نے مودی کو ایسی تیسی کر دی، مدت تک مودی اس کو یاد رکھے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ برہمنوں کے بغیر کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں حاصل۔ مسلمان، دلت، سکھ اور مسیحی سب انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پہ ہیں۔ مسلمان، دلت، سکھ اور مسیحی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، نفرت و عداوت کا افریت چنگاڑ ہے، اور مسلمانوں کو گھر واپسی، لو جہاد، لینڈ جہاد، ٹرپل طلاق کے ذریعے گھیر لیا۔ دلت بے حال ہے، حالانکہ وہ ہندو ہیں، ان کا کوئی دوسرا مذہب نہیں، لیکن ان کے ساتھ برہمن جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، ان سے ان کی آنکھوں میں
آنسو میں نہا کر شکوہ کنائیں، پر ان تمام اقلیتوں کے برعکس سکھ اپنے مطالبات منوانے پہ قائم اور براجمان ہیں اور خم ٹھوک کر برسر احتجاج ہیں۔ اس وقت ہر عقل و فہم والا شخص تو یہ کہہ رہا ہے کہ مودی حکومت کے پاس اپنی غلطی تسلیم کرنے اور فیصلے واپس لینے کے سوا چارہ باقی نہیں، اور دہلی میں کسانوں کے ٹریکٹر مارچ نے مودی کی ساکھ نہایت بری طرح مجروح کر دی۔ پر میں آپ کو بتاؤں، مودی پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ شرارت کرے گا لازمی۔ دراصل ہندوستہ نفرت کے اس آتش فشاں نے اپنا لاوا اگل دیا ہے۔ بھارتی اقلیت کا دامن تار تار ہے، نام نہاد سیکولرزم جو ہے وہ سر پیٹ رہا ہے اور بھارت انارکی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہر طرف خوف کا ماحول ہے، قتل و خونریزی کا عالم ہے، غربت کے سائے ہر سو پھیل چکے ہیں، افلاس کی دھوپ کی وہ شدت ہے کہ بے شمار زندگیاں روزانہ دم توڑ رہی ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں، اقلیتوں کی عزتوں اور ان کی جان و مال کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر سکھوں کی شکل میں عوامی آواز نکارہ خدا بن کر بلند ہوئی۔ سکھوں نے لال قلعے پہ جھنڈا لہرا کے بھارت کے مسلم، سکھ، مسیحی اور پارسیوں سب کو سمجھا دیا کہ بھارت میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر بے خوف ہو کر آگے بڑھیں اور انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برہمنوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ آخر میں اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہی کہ قائد اعظم کا ساتھ نہ دینے والے مسلمانوں کی نسل کو آج اس انکار کی ایک قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے اور پاکستانی جہاں جہاں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ سکھ اور امن میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔